ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ کے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں انہوں نے ٹرانسفر کر کے بھیجی تھی، اور بعد میں ملک ریاض صاحب نے جو اراضی دی تھی یا اس پر جو ہے یونیورسٹی کی عمارت بنا کے دی تھی جو آج فنکشنل ہے، وہ انہوں نے اس میں بی بی صاحبہ کی ضمانت قبل از گرفتاری تھی، اور دوسری توشہ خانہ کے کیس میں تھی جس میں الزام تھا کہ کوئی ایک چوڑی کا تھا اور ایک کوئی زیور کے چھوٹے چھوٹے جو چیزیں تھیں جو کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے انہوں نے ناجوازن لیے تھے، وہ کیس تھا۔ تو تینوں مقدمات میں جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری توسیع کر دی گئی ہے، اگلی جمعرات تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے۔ تو وہ سماعت جو ہے ہوئی بادی النظر میں، ہم نے وہ ساری چیزیں ایکسپلین کی، اور انہوں نے وہ اگلے جمعرات کے لیے 2 بجے جج صاحب نے رکھ دی ہے۔ جو یہ محترم عمران خان صاحب کی جو انہوں نے فزیکل ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ مانگا تھا القادر کے ٹرسٹ کیس میں، جس میں ابہام پایا گیا کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو جسمانی جسم خان صاحب کا نہیں دیا گیا، اور یہاں آپ کے میڈیا نے چلایا کہ 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں سے ان کو نہیں لے جایا گیا نیب ہیڈ کوارٹرز میں، نیب یہاں سے اڈیالہ جیل سے ان کے جسم کو کہیں بھی لے کر نہیں گئی، اجازت نہیں دی گئی ہے۔ سو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے جب کہا تھا کہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا تو آپ نے تنقید کی کہ جی وکلاء جو ہے عمران خان کے وہ درست بیانی نہیں کر رہے، اور 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ تو بھائی جسمانی ریمانڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو لے جاتے ہو، تھانے میں لے جاتے ہو یا اپنا نیب ہیڈ کوارٹرز میں لے جاتے ہو، اور وہاں اپنی مرضی سے آپ استفسار کر کے ان کو رات دن رکھتے ہو، یہ ہوتا ہے جسمانی ریمانڈ۔ آپ بھی جانتے ہیں، آج تک ہم بھی بھگتتے آئے ہیں۔ تو یہ قدغن ہے۔ اب انہوں نے 2 دن کا جو ہے کہا ہے کہ آپ 2 دن کے لیے مزید استفسار کر سکتے ہیں، اگرچہ میں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ انہوں نے پہلے 9 مئی کو گرفتار کیا تھا اسی کیس القادر ٹرسٹ میں، جس کا شاخسانہ آج سارے ملک کا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب 9 مئی کو محترم عمران خان صاحب کو عدالت عالیہ اسلام آباد کے بائیو میٹرک کے کمرے سے رینجرز نے 80 سے 100 رینجرز نے وردیوں میں جا کر عدالت عالیہ کی تضحیق کرتے ہوئے جب اس کمرے میں گھس کر اور وکیلوں کو بھی مارا، اور خان کو جب اٹھا کے انہوں نے گرفتار کیا، اور عملے کو بھی، ہائی کورٹ کے عملے کو بھی مضروب زد و کوب کیا گیا، وہاں میز کرسیاں جو فرنیچر تھا اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس سے زیادہ اس سینکچوری آف جسٹس، انصاف کے اس ایوان کی تضحیق اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کی بدنامی اور اس کا رسوائی کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ؟ کیا پاکستان کے عوام کو یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ آپ کو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے پریمیسز سے، کمروں سے بھی اٹھا اغوا کر لیا جائے گا جب آپ بائیو میٹرک کروانے جا رہے ہو؟ اور وہ بھی میں حیران ہوں آج تک کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے مقدمہ قائم کرو، ان کے خلاف انکوائری کرو۔ کچھ آپ نے دیکھا کسی کے خلاف کوئی عمل ہوا؟ کسی کو کوئی مورد الزام ٹھہرایا گیا؟ کسی کو اس کا جواب دہ کیا گیا؟ جب اگر عدالت عالیہ آپ کے اور میرے گھر میں کوئی گھسا ہے تو 452 میں آپ اندر کر کے 7 سال سزا دیتے ہو۔ ہائی کورٹ میں اگر اس طرح سے گھس کر آپ کہتے ہو کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تو کہہ دیا کہ گرفتاری ٹھیک ہے، یلغار غلط ہے، انداز غلط ہے، مداخلت بیجا ہمارے پریمیسز میں غلط ہے، مار تو پیٹ غلط کی گئی ہے، توڑ پھوڑ غلط کیا گیا ہے، اور اس کا جو ہے انکوائری اس کی جائے، رجسٹرار کو لکھا گیا۔ لیکن یہ خالی جو ہے اشک شوئی تھی، کچھ نہیں ہوا۔ میں پوچھتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ اس طرح سے آپ عدالت عالیہ کے اگر اپنے پریمیسز کی آپ جو ہے حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ قوم اور ملک کو کیا آپ انصاف دیں گے؟
ان کے آپ چادر اور چار دیواری کے، ان کی آزادی کو، ان کی جو ہے ساتھ زیادتیوں کو، ان کے ساتھ ظلم و روا رکھنے والوں کو کیا آپ ان کو ریلیف دیں گے پھر؟ تو اس لیے یہ عجیب سی بات ہے. اسی کیس میں نہ صرف گرفتار کیا نیب نے، بلکہ انہی جج صاحب نے جو آج سن رہے تھے، انہوں نے 7 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی خان کا دیا تھا، عمران خان کا. اب یہ پوچھیں کہ وہ تو سپریم کورٹ نے 11 مئی 2023 کو سپریم کورٹ نے جب اس کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ یہ گرفتاری اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی گرفتاری ہے، اور مخلصی کا حکم دیا، تو 12 تاریخ کو انہیں ریلیز کیا گیا. لیکن اس کا آپ دیکھیں ذرا کہ کیا اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اگر ایک انوسنٹ ایک ورکر جو ہے وہ مشتعل ہوتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ ظاہر ہے کہ احتجاج کرے گا کہ اس طرح سے ایک سابقہ وزیر اعظم کو غیر قانونی، غیر آئینی طور پر مداخلت بیجا مجرمانہ کرتے ہوئے اس سینکچری آف جسٹس سے، انصاف کے ایوانوں سے اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. البتہ 10,000 پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 200 مقدمات جو ہے پاکستان سارے میں درج کر دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جی یہ کر دیا اور انہوں نے جو ہے ملک دشمنی کر دی اور جانے کیا کیا ان کو کہا گیا. ذرا اس پہ بھی کوئی سوچے کہ کیا یہ جو ہے آپ انصاف کی یہی معیار ہیں آپ کے؟ اور پھر اسی کیس میں آج جو ہے پہلے انہوں نے 3 دن کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن انہوں نے جسمانی ریمانڈ کا نام نہیں لکھا وہاں، مگر 3 دن انہوں نے کہا جیل میں آپ تفتیش کر سکتے ہیں. تو جیل میں اسی کیس کی، القادر یونیورسٹی کیس کی، ٹرسٹ کیس کی تفتیش کی تفتیشیوں نے 1.5 2 3 گھنٹے بیٹھ کر. 3 دن وہ ہو گئے، 7 دن وہ جو پہلے تھے 9 مئی والے، 7 اور 3 10 دن، اور 4 دن پچھلی ڈیٹ پر دیے گئے جو اگرچہ جسم تو ان کو نہ اجازت ہوئی، لیکن یہاں انہوں نے نیب ہیڈ کوارٹر بنا لیا، اڈیالہ جیل کو نیب ہیڈ کوارٹر بنا لیا. کیا بات ہے! یہاں ہماری نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے. بادشاہ سلامت لندن سے تشریف لاتے ہیں تو بائیو میٹرک ہائی کورٹ کی چل کے ایئرپورٹ پر چلی جاتی ہے. یہ ہے ہمارے دوہرا معیار انصاف کا اور عدالتوں کا اور اس نظام عدل کا. اور پھر اب جو ہے مزید 2 دن دے دیا گیا ہے، 7 دن وہ، 3 دن 10 دن، 4 دن پہلے ہو گئے 10 اور 4 14، اور 2 دن ان کو کہا گیا ہے کہ مزید تفتیش آپ کر سکتے ہیں. 14 اور 16 دن ہے. تو اس طرح سے کیا گئے اور کیا چیز کر رہا پوچھا. میں نے کہا بھائی لینا کیا ہے ان سے؟ جج صاحب نے پوچھا لینا دینا ان سے کیا ہے اس وقت؟ وہ تو سارا کچھ ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. یونیورسٹی وہاں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے، پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، اور یہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دوران کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں ہیں، ان کو آپ سرکاری خزانے میں ٹرانسفر کر دیں. کیوں نہیں عمل کرتے؟ نیب ویسے تو آپ کو پکڑ کے کچھ بھی آپ سے برآمد کر کے تو بڑی بڑکیں مارتی ہے، ہم نے یہ ریکوری کر لی. کیوں نہیں نیب لیتی؟ یہ تو رجسٹرار سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں ہے، آپ کو 1 منٹ لگتا ہے، آپ جا کر فریز کر دو، وہاں سے لے لو پیسے. کس نے آپ کو روکا ہے؟ وہاں تو ان کے پر جلتے ہیں وہاں ان کے، وہاں نہیں جاتے ہیں. اور اس میں شہباز حسن نواز شریف کو ملزم جو ہے، جس نے 1 ہائیڈ پارک ملک ریاض کو بیچی تھی 50 ارب روپے میں، وہ ملک حسن نواز کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کو کیوں نہیں پوچھتے کہ ملک ریاض کو آپ نے انفلیٹڈ ریٹ پر، یہ 15 ارب کا پراپرٹی تھی، آپ نے 50 ارب میں جو ہے بیچی، یہ رشوت نہیں دی گئی ہے؟ اس کو نواز شریف کو تو کسی نے نہیں پوچھا، حسن نواز کو تو کسی نے نہیں پوچھا. پھر ان کے جو ہے ماشاءاللہ 1 ہائیڈ پارک کے علاوہ ان کے جو ہے فرزند ارجمند اور داماد، ان کا بھی نام آیا، اور اس میں اور لوگوں کے بھی نام ہے، لیکن سوائے عمران خان کے اور کسی کو نہیں پکڑا. او بھائی عمران خان نے تو ایک دھیلا اس میں سے گین نہیں ہے، نہ وہ جو
یو کے کی کرائمز ایجنسی نے وہ جو بھیجا ہے اماؤنٹ، اس میں سے عمران خان یا بشرا بی بی کو ایک دھیلا نہیں آیا. اور پھر جو ملک ریاض نے زمین اور یونیورسٹی بنا کے دی ہے اور ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، ٹرسٹی لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹی اپنے مصرف میں ایک دھیلا نہیں لے سکتی، نہ کسی رشتہ دار کو کوئی مفاد دے سکتی ہے، نہ تنخواہ لے سکتی ہے، تنخواہ بھی نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ عمران خان کا ایک ریکارڈ ہے. انہوں نے جو ہے کینسر ہاسپٹل ایک بنایا، پھر دوسرا کینسر ہاسپٹل بنایا، پھر تیسرا جو ہے کراچی میں وہ زیر تعمیر ہے. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ایسے کینسر کے علاج کے جو ہے ایوان بنائے ہیں، ایک ہسپتال بنائے ہیں جو دنیا میں ایک ریپوٹیشن رکھتے ہیں. اور پھر انہوں نے نمل یونیورسٹی ایجوکیشنل ایکسلنس کے لیے اور لوگوں کے امپروو کرنے کے لیے، بچوں کے ہمارے تعلیمی معیار کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے، اس پر انہوں نے نمل یونیورسٹی ایک بنائی اور پھر نمل یونیورسٹی دوسری میاں والی میں بنائی. اور یہ سارے پیسے جو ہیں ڈونیشن سے ان پر چل رہے ہیں، سرکاری خزانے پر کوئی اس کا بوجھ نہیں ہے. لوگ مخیر ہیں، الحمدللہ لوگوں کو درد ہے اس عوام کے، اس ملک کا، لیکن ایسا ہی شخص کو وہ دے سکتے ہیں، اس کا محافظ اور ٹرسٹی بنا سکتے ہیں جس پر انہیں اعتماد ہو. اگر ان پر اعتماد ہوتا، جو بادشاہ سلامت چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے چلے ہیں، تو پھر ان کو کوئی پیسے دے گا؟ یہ 2 پیسے تو مانگ کے دیکھیں چیریٹی کے نام پر. اپنے اگر ہائیڈ پارک کو بیچ دیں، اپنی اگر یہ ہے پارک لین فلیٹس کو بیچ دیں، حدیبیہ پیپر مل کو بیچ دیں، پاکستان کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے. تیسری نسل ہماری گروی کر کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے تو آ گئے، لیکن ملک کے لیے انہیں کوئی خیال نہیں ہے. تو اس لیے خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ جنہوں نے میرے لیے، جنہوں نے اس پی ٹی آئی کے لیے وہ صبر سے اور ڈٹے ہوئے ہیں، جو مستقل مزاجی سے کھڑے ہوئے ہیں، جو تمام تکالیف جھیل رہے ہیں، یہ مشکلات جو ہے یہ ان کے باوجود وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا پہلا حق ہوگا. الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ کے وہ مستحق ہوں گے. اور شاباشی دی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا جو بھی وکیل ہوگا یا جو بھی مخلص کارکن ہوگا اس کو ٹکٹ دیں گے. اس لیے لوٹے کرسی کا انہوں نے کہا ہے کہ خس کم جہاں پاک، یہ تو ہماری بھل صفائی ہو گئی ہے اور اچھا ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ خان صاحب نے جو ہے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ جو اس مستقل مزاجی سے، اور انہوں نے ایک اور کہا فکرہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشکل وقت میں صبر کرنے والا وہ بے شک عظیم ہوتا ہے. اس لیے صبر انہوں نے تلقین کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی کسی انداز سے ہم تخریب کاری میں یقین نہیں رکھتے. ملک کی عظمتوں کو آشکارا کرنا ہے، پرامن رہنا ہے. پرامن رہ کر ہم نے جو ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی اگلے الیکشنز میں تیاری کرے اور کارکن جو ہے وہ تیار ہو جائیں، اور جو مخلص ہے اسی کو ٹکٹ ملے گا، جو صبر سے کھڑا ہوا ہے، جو مصیبتیں جھیل رہا ہے، جو اس وقت مستقل مزاجی سے کھڑا ہے، اس کو انشاءاللہ وہ ٹکٹ دیں گے. اور پی ٹی آئی، وہ بقول ان کے پی ٹی آئی جیتے گی اگلا الیکشن. یہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. خاور مانیکا کے جو الزامات ہیں اس حوالے سے کوئی بات کی ہے آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کی بات چیت کی؟ ان کا کہنا ہے کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کا منبع نہیں ہو سکتا ہے جو اس نے کیا ہے. لیکن پھر کہنے لگے جو 2 ماہ سے جو کسی اور کی تحویل اور کسٹڈی میں ہے، جس کو 2 ماہ سے اغوا کر رکھا ہے، جس کی 2 ماہ سے جو کچھ بیشنگ ہو رہی ہے، اس سے جو مرضی اگلوا لیں اور کہلوا لیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے زیادہ بڑی جھوٹ اور لغو باتیں نہیں ہو سکتی ہیں جو منسوب کی گئی ہیں ان سے یا بشرا بی بی سے. اور یہ جو مانیکا صاحب نے جو کہا ہے وہ اس میں سر منہ صداقت نہیں ہے. یہ بتائیں کہ بات یہ کلیئر کر دیں کہ آج نیب میٹنگ میں کتنے دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور عدالت نے کتنے دن کا جسمانی ریمانڈ آئی ہے؟ ایک بات یہ بتا دیں. دوسرا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین سے آپ سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ نیب میٹنگ مسلسل تفتیش کر رہی ہے اور اس میں کچھ چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں سائبر کے حوالے سے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے 10 دن کا مانگا تھا،
10 दिन का रिमांड। तो जज साहब हंस पड़े कि 10 दिन क्या करना है भाई, 10 दिन, इतने दिन जो आपने लिए हैं उसमें क्या किया है? वो मैंने पढ़ के भी सुना है, 25 पैरा तक तो वो पिछली हिस्ट्री थी और 2 पैरा सारे थे जिसमें लिखा हुआ था। 2 दिन उन्होंने दिए हैं, वो भी यही कि आप तफ्तीश कर लें इसकी। वो कहने लगे जी तकाबल कराना है। क्या कराना है जी? असली जो ट्रस्ट डीड है वो खान साहब से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ये अली जफर साहब जो है बैरिस्टर, उनके वकील हैं, ये असली ट्रस्ट डीड उनके पास है। अदरवाइज उनकी नकूल फराम कर दी गई हैं, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, फोटोस्टेट कॉपी दे दी गई हैं, वो रजिस्टर्ड इसके पास भी है, जो क्या नाम है उसका, जो इदारा है जहाँ रजिस्टर होती है वहाँ भी उनके पास मौजूद है। इसलिए नैब कॉपीज हासिल भी कर चुकी है, वसूल भी कर चुकी है। जाने क्यों वो ओरिजिनल ट्रस्ट डीड को चाहते हैं। बाहर का वो अली जफर साहब दे देंगे, उसमें कोई मजाका और कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं कोई ऐसी बात नहीं की है उन्होंने जी। तकाबल कराना है जी, तकाबल क्या कराना है भाई? कागज आपके पास है, वो तो साफ कह रहे हैं इसमें से गेंद का एक धेला साबित नहीं कर सकी, ना इल्ज़ाम ही लगाया गया है कि इमरान खान ने 190 मिलियन जो आया है उसमें से कोई धेला इनके अकाउंट में गया है, क्योंकि वो सीधा क्राइम एजेंसी जो यूके की है उसने सीधा वो अमाउंट भेजा है जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में है, उसमें कोई नहीं। और इसी तरह जो ज़मीन डोनेट की गई है और जो कंस्ट्रक्शन करके दी गई है अलकादिर यूनिवर्सिटी को, वो भी ट्रस्टी के अकाउंट में या ट्रस्टीज के अकाउंट में एक धेला नहीं गया है ना उसमें से। बल्कि नायब ने पूछा कि बीबी आप वहाँ पढ़ाती हैं? बुशरा बीबी को ये सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ाती भाई। और फिर आप तनख्वाह कितनी लेते हैं? उन्होंने कहा जब मैं पढ़ाती नहीं हूँ तो तनख्वाह कहाँ से लेती हूँ? तो ये जो है सारे क्या जी आपने अपने रिश्तेदारों को कोई लगाया हुआ है? उन्होंने कहा किसी रिश्तेदार को मैंने नहीं लगाया हुआ। यूनिवर्सिटी मौजूद है, अगर आपको ज़्यादा ही वो है उसको तबाह करने पर ही आप तुले हुए हैं उस यूनिवर्सिटी को, तो जाके उस पर भी कब्जा कर लें, जिस तरह आपने बाकी मुल्क पे कब्जा किया हुआ है उस पर भी कब्जा कर लें। थैंक वैसे कि आप इस्लामाबाद से लड़ेंगे और खुर्रम साहब जो आपके साहबजादे हैं वो लाहौर से लड़ेंगे। ओ भाई ना, मैं तो नहीं लड़ रहा। खुर्रम मैंने बच्चों को कभी मुदाखलत नहीं की है। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन लड़ा है, यकीन करें मुझसे पूछ के नहीं लड़ा है, अगरचे उसने हाईएस्ट वोट लिए हैं। जाहिर है अगर बेटा लड़ता है तो बाप तो उसकी मदद करता ही करता है, लेकिन मैं नहीं लड़ रहा इलेक्शन। तो ये ऐसी खबरें आप उड़ा दें। सवाल है कि अभी आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करीब थे, और फिर बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, वो बड़ी रोज पे उनकी इलेक्शन कैंपेन जा रही है, ठीक, और आप पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन, डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? नहीं, उनकी क्या अरूज पे जा रही है? वो तो बार बार कह रहे हैं बिलावल कि अगर यही आपने मुंतखबी करना है तो फिर ये मजाक मत करें। और राना सनाउल्लाह ने कह दिया 125 से 130 जो है पंजाब से हम सीटें बनेंगे। 125 130 का मतलब है 25 जो है वो बाद में नामजद वाले औरतें और माइनॉरिटीज़ आ जाएंगे। 150 पर अगर आपने पहले ही तैयार कर दिया है कि देना है और बादशाह सलामत को वजीर आज़म बनाना है, तो फिर ये क्यों ढोंग रचाते हैं? तो कहाँ से बिलावल जो है या पीपल्स पार्टी जोरों पे कैंपेन कर रही है? बिलावल और या पीपल्स पार्टी तो ये बिल्कुल शिकायत गुनाह है कि आप मजाक कर रहे हैं, आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं। आपने एक शख्स को अज़म कर लिया है कि आपने उसको वजीर आज़म बनाना है, वो तो ये कह रहे हैं कि ये क्यों ढोंग रचा रहे हो सारा इलेक्शन का, और हिजानी कैफियत में कौम को डाल रहे हो, और ये जो है इलेक्शन पर इतने अखराजात कौम के क्यों मसरफ कर रहे हो जब आपने फैसला ही कर लिया है। सो वो नहीं है। बाकी रहा ये है कि आपको पता ही है पीटीआई को कितना जलसों की इजाज़त है, या बल्कि उनका तो नाम भी आता है कैंडिडेट का तो उठा लेते हैं। अभी उन्होंने खान साहब ने कहा, वो जो है इधर खड़ी हुई थी मेरे के, उसको देनी है टिकट, तो मैंने कहा मत करो अभी ऐलान, वरना अभी से तुम्हें अगवा कर लेंगे। सो इसलिए वो आलम तो ये है, पीटीआई को तो इजाज़त ही नहीं है। अगर आप इमरान का नाम भी आपको इजाज़त नहीं है पब्लिश करने के लिए और नाम बयान करने के लिए, तो कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कौन से कैंपेन की बात कर रहे हैं? एक ही बादशाह सलामत है जिनको रेड कार्पेट मिल रहा है, जो बाप की लाइन लग जाती है, और बाप ने उनको दे लिए हैं, बाप के सारे जो है नुमाइंदे, और वो जो है माशाअल्लाह आसमान पर इस वक्त जो है उफ पर है। अगरचे
عوام آپ نے دیکھ لیا کہ جب بھروانا صاحب جنگ میں جاتے ہیں تو جو درگت ان کی عوام بناتی ہے وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ تم، لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جاؤ تم، تمہارے ووٹ مجھے نہیں چاہیے، اور میں تو بن چکا، مجھے میرا تو فیصلہ ہو چکا کہ میں بن چکا، میں نے بن چکا، مار مار کے لوگوں نے اس کو جو ہے برجس بنا کے آپ کو دکھا دیا۔ ان تحفظات کے باوجود پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی یا جو حالات آپ بتا رہے ہیں اس میں تو پھر کیا بائیک آؤٹ بھی کر سکتی ہے؟ نہیں، بائیک آؤٹ کسی قیمت پہ پی ٹی آئی نہیں کرے گی، یہ میں بالکل انہوں نے بیان کر دیا، کسی قیمت پر نہیں۔ البتہ میرے سے جو آتا ہے کہ جی ہمیں سفارش کریں تو میں کہتا ہوں اگر جوتیاں کھانے کو تیار ہو تو پھر دیکھ لو، تو اگر تم نے یہ ماریں کھانی ہے تھانے دار کی، تھانے کی یا کسی اور کی، تو پھر اگر تمہیں یہ قبول ہے تو تھینک یو سر، تھینک یو۔ 3 ضمانتیں لگی ہوئی تھیں، ایک تو محترم عمران خان صاحب کی جو ہے توشہ خانہ میں ضمانت قبل از گرفتاری جو ان کی بحال کر دی گئی ہے، عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو بحال کر دی گئی ہے وہ تھی آج، اور 2 بشرا بی بی کی درخواستیں ضمانتیں قبل از گرفتاری تھیں جو ان کی عبوری ہو چکی تھی، آج وہ 2 بھی سماعت تھی۔ ایک القادر ٹرسٹ کیس میں جس میں 190 ملین پاؤنڈ کہتے ہیں کہ جو ہے یو کے کی کرائمز ایجنسی نے وہ ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں انہوں نے ٹرانسفر کر کے بھیجی تھی، اور بعد میں ملک ریاض صاحب نے جو اراضی دی تھی یا اس پر جو ہے یونیورسٹی کی عمارت بنا کے دی تھی جو آج فنکشنل ہے، وہ انہوں نے اس میں بی بی صاحبہ کی ضمانت قبل از گرفتاری تھی، اور دوسری توشہ خانہ کے کیس میں تھی جس میں الزام تھا کہ کوئی ایک چوڑی کا تھا اور ایک کوئی زیور کے چھوٹے چھوٹے جو چیزیں تھیں جو کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے انہوں نے ناجوازن لیے تھے، وہ کیس تھا۔ تو تینوں مقدمات میں جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری توسیع کر دی گئی ہے، اگلی جمعرات تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، تو وہ سماعت جو ہے ہوئی۔ بادی النظر میں ہم نے وہ ساری چیزیں ایکسپلین کی، اور انہوں نے وہ اگلے جمعرات کے لیے 2 بجے جج صاحب نے رکھ دی ہے۔ جو یہ محترم عمران خان صاحب کی جو انہوں نے فزیکل ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ مانگا تھا القادر کے ٹرسٹ کیس میں، جس میں ابہام پایا گیا کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو جسمانی جسم خان صاحب کا نہیں دیا گیا، اور یہاں آپ کے میڈیا نے چلایا کہ 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں سے ان کو نہیں لے جایا گیا نیب ہیڈ کوارٹرز میں، نیب یہاں سے اڈیالہ جیل سے ان کے جسم کو کہیں بھی لے کر نہیں گئی، اجازت نہیں دی گئی ہے، سو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے جب کہا تھا کہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا تو آپ نے تنقید کی کہ جی وکلاء جو ہے عمران خان کے وہ درست بیانی نہیں کر رہے، اور 4 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ تو بھائی جسمانی ریمانڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو لے جاتے ہو، تھانے میں لے جاتے ہو یا اپنا نیب ہیڈ کوارٹرز میں لے جاتے ہو، اور وہاں اپنی مرضی سے آپ استفسار کر کے ان کو رات دن رکھتے ہو، یہ ہوتا ہے جسمانی ریمانڈ۔ آپ بھی جانتے ہیں، آج تک ہم بھی بھگتتے آئے ہیں، تو یہ قدغن ہے۔ اب انہوں نے 2 دن کا جو ہے کہا ہے کہ آپ 2 دن کے لیے مزید استفسار کر سکتے ہیں، اگرچہ میں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ انہوں نے پہلے 9 مئی کو گرفتار کیا تھا اسی کیس القادر ٹرسٹ میں، جس کا شاخسانہ آج سارے ملک کا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب 9 مئی کو محترم عمران خان صاحب کو عدالت عالیہ اسلام آباد کے بائیو میٹرک کے کمرے سے رینجرز نے 80 سے 100 رینجرز نے وردیوں میں جا کر عدالت عالیہ کی تضحیق کرتے ہوئے جب اس کمرے میں گھس کر اور وکیلوں کو بھی مارا، اور خان کو جب اٹھا کے انہوں نے گرفتار کیا، اور عملے کو بھی، ہائی کورٹ کے عملے کو بھی مضروب زد و کوب کیا گیا، وہاں میز کرسیاں جو فرنیچر تھا اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اس سے زیادہ اس سینکچری آف جسٹس
انصاف کے اس ایوان کی تضحیق اور کیا ہو سکتی ہے، یعنی اس کی بدنامی اور اس کا رسوائی کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ؟ کیا پاکستان کے عوام کو یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ آپ کو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے پریمیسز سے، کمروں سے بھی اٹھا اغوا کر لیا جائے گا جب آپ بائیو میٹرک کروانے جا رہے ہو؟ اور وہ بھی میں حیران ہوں آج تک کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے مقدمہ قائم کرو، ان کے خلاف انکوائری کرو. کچھ آپ نے دیکھا کسی کے خلاف کوئی عمل ہوا؟ کسی کو کوئی مورد الزام ٹھہرایا گیا؟ کسی کو اس کا جواب دہ کیا گیا؟ جب اگر عدالت عالیہ آپ کے اور میرے گھر میں کوئی گھسا ہے تو 452 میں آپ اندر کر کے 7 سال سزا دیتے ہو. ہائی کورٹ میں اگر اس طرح سے گھس کر آپ کہتے ہو کہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تو کہہ دیا کہ گرفتاری ٹھیک ہے، یلغار غلط ہے، انداز غلط ہے، مداخلت بیجا ہمارے پریمیسز میں غلط ہے، مار تو پیٹ غلط کی گئی ہے، توڑ پھوڑ غلط کیا گیا ہے، اور اس کا جو ہے انکوائری اس کی جائے، رجسٹرار کو لکھا گیا. لیکن یہ خالی جو ہے اشک شوئی تھی، کچھ نہیں ہوا. میں پوچھتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ اس طرح سے آپ عدالت عالیہ کے اگر اپنے پریمیسز کی آپ جو ہے حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ قوم اور ملک کو کیا آپ انصاف دیں گے؟ ان کے آپ چادر اور چار دیواری کے، ان کی آزادی کو، ان کی جو ہے ساتھ زیادتیوں کو، ان کے ساتھ ظلم و روا رکھنے والوں کو کیا آپ ان کو ریلیف دیں گے پھر؟ تو اس لیے یہ عجیب سی بات ہے. اسی کیس میں نہ صرف گرفتار کیا نیب نے، بلکہ انہی جج صاحب نے جو آج سن رہے تھے، انہوں نے 7 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی خان کا دیا تھا، عمران خان کا. اب یہ پوچھیں کہ وہ تو سپریم کورٹ نے 11 مئی 2023 کو سپریم کورٹ نے جب اس کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ یہ گرفتاری اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی گرفتاری ہے، اور مخلصی کا حکم دیا، تو 12 تاریخ کو انہیں ریلیز کیا گیا. لیکن اس کا آپ دیکھیں ذرا کہ کیا اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اگر ایک انوسنٹ ایک ورکر جو ہے وہ مشتعل ہوتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ ظاہر ہے کہ احتجاج کرے گا کہ اس طرح سے ایک سابقہ وزیر اعظم کو غیر قانونی، غیر آئینی طور پر مداخلت بیجا مجرمانہ کرتے ہوئے اس سینکچری آف جسٹس سے، انصاف کے ایوانوں سے اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. البتہ 10,000 پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 200 مقدمات جو ہے پاکستان سارے میں درج کر دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جی یہ کر دیا اور انہوں نے جو ہے ملک دشمنی کر دی اور جانے کیا کیا ان کو کہا گیا. ذرا اس پہ بھی کوئی سوچے کہ کیا یہ جو ہے آپ انصاف کی یہی معیار ہیں آپ کے؟ اور پھر اسی کیس میں آج جو ہے پہلے انہوں نے 3 دن کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن انہوں نے جسمانی ریمانڈ کا نام نہیں لکھا وہاں، مگر 3 دن انہوں نے کہا جیل میں آپ تفتیش کر سکتے ہیں. تو جیل میں اسی کیس کی، القادر یونیورسٹی کیس کی، ٹرسٹ کیس کی تفتیش کی تفتیشیوں نے 1.5 2 3 گھنٹے بیٹھ کر. 3 دن وہ ہو گئے، 7 دن وہ جو پہلے تھے 9 مئی والے، 7 اور 3 10 دن، اور 4 دن پچھلی ڈیٹ پر دیے گئے جو اگرچہ جسم تو ان کو نہ اجازت ہوئی، لیکن یہاں انہوں نے نیب ہیڈ کوارٹر بنا لیا، اڈیالہ جیل کو نیب ہیڈ کوارٹر بنا لیا. کیا بات ہے! یہاں ہماری نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے. بادشاہ سلامت لندن سے تشریف لاتے ہیں تو بائیو میٹرک ہائی کورٹ کی چل کے ایئرپورٹ پر چلی جاتی ہے. یہ ہے ہمارے دوہرا معیار انصاف کا اور عدالتوں کا اور اس نظام عدل کا. اور پھر اب جو ہے مزید 2 دن دے دیا گیا ہے، 7 دن وہ، 3 دن 10 دن، 4 دن پہلے ہو گئے 10 اور 4 14، اور 2 دن ان کو کہا گیا ہے کہ مزید تفتیش آپ کر سکتے ہیں. 14 اور 16 دن ہے. تو اس طرح سے کیا گئے اور کیا چیز کر رہا پوچھا. میں نے کہا بھائی لینا کیا ہے ان سے؟ جج صاحب نے پوچھا لینا دینا ان سے کیا ہے اس وقت؟ وہ تو سارا کچھ ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. یونیورسٹی وہاں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے.
पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। और ये शहबाज शरीफ की वजारत उल्मा के दौरान काबीना ने ये फैसला किया कि ये 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के डेजिग्नेटेड अकाउंट में है, इनको आप सरकारी खजाने में ट्रांसफर कर दें। क्यों नहीं अमल करते? नैब वैसे तो आपको पकड़ के कुछ भी आपसे बरामद करके तो बड़ी बड़के मारती है, हमने ये रिकवरी कर ली। क्यों नहीं नैब लेती? ये तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड अकाउंट में है, आपको 1 मिनट लगता है, आप जाकर फ्रीज कर दो, वहां से ले लो पैसे। किसने आपको रोका है? वहां तो इनके पर जलते हैं वहां इनके, वहां नहीं जाते हैं। और इसमें शहबाज हसन नवाज शरीफ को मुल्जिम जो है, जो जिसने 1 हाइड पार्क मलिक रियाज को बेची थी 50 अरब रुपए में, वो मलिक हसन नवाज को क्यों नहीं पकड़ते? उसको क्यों नहीं पूछते कि मलिक रियाज को आपने इन्फ्लेटेड रेट पर, ये 15 अरब का प्रॉपर्टी थी, आपने 50 अरब में जो है बेची, ये रिश्वत नहीं ली गई है उसको? नवाज शरीफ को तो किसी ने नहीं पूछा, हसन नवाज को तो किसी ने नहीं पूछा। फिर उनके जो है माशाल्लाह 1 हाइड पार्ट के अलावा उनके जो है फर्जंद अर्जमंद और दामाद, उनका भी नाम आया, और इसमें और लोगों के भी नाम है, लेकिन सिवाय इमरान खान के और किसी को नहीं पकड़ा। ओ भाई, इमरान खान ने तो एक धेला इसमें से गेन नहीं है ना। वो जो यूके की क्राइम्स एजेंसी ने वो जो भेजा है अमाउंट, उसमें से इमरान खान या बुशरा बीबी को एक धेला नहीं आया। और फिर जो मलिक रियाज ने ज़मीन और यूनिवर्सिटी बना के दी है और ट्रस्ट बनाया हुआ है, ट्रस्टी लिखा हुआ है कि ट्रस्टी अपने मसरफ में एक धेला नहीं ले सकती, ना किसी रिश्तेदार को कोई मफाद दे सकती है, ना तनख्वाह ले सकती है, तनख्वाह भी नहीं ले सकते हैं। तो ये इमरान खान का एक रिकॉर्ड है। उन्होंने जो है कैंसर हॉस्पिटल एक बनाया, फिर दूसरा कैंसर हॉस्पिटल बनाया, फिर तीसरा जो है कराची में वो ज़ेरे तामीर है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऐसे कैंसर के इलाज के जो है ऐवान बनाए हैं, एक अस्पताल बनाए हैं जो दुनिया में एक रेपुटेशन रखते हैं। और फिर उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल एक्सेलेंस के लिए और लोगों के इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों के हमारे तालीमी मेयार को जो है इम्प्रूव करने के लिए, उस पर उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी एक बनाई और फिर नमल यूनिवर्सिटी दूसरी मियाँ वाली में बनाई। और ये सारे पैसे जो हैं डोनेशन से उन पर चल रहे हैं, सरकारी खजाने पर कोई इसका बोझ नहीं है। लोग मुखय्यर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को दर्द है इस अवाम के, इस मुल्क का, लेकिन ऐसा ही शख्स को वो दे सकते हैं, इसका मुहाफिज और ट्रस्टी बना सकते हैं जिस पर उन्हें एतमाद हो। अगर इन पर एतमाद होता, जो बादशाह सलामत 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने चले हैं, तो फिर इनको कोई पैसे देगा? ये 2 पैसे तो मांग के देखें चैरिटी के नाम पर। अपने अगर हाइड पार्क को बेच दें, अपने अगर ये है पार्कलैंड फ्लैट्स को बेच दें, उदैबिया पेपर मिल को बेच दें, पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाता है। तीसरी नस्ल हमारी गिरवी करके 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने तो आ गए, लेकिन मुल्क के लिए इन्हें कोई ख्याल नहीं है। तो इसलिए खान ने ये पैगाम दिया है कि जिन्होंने मेरे लिए, जिन्होंने इस पीटीआई के लिए वो सब्र से और डटे हुए हैं, जो मुस्तकिल मिजाजी से खड़े हुए हैं, जो तमाम तकालीफ झील रहे हैं, ये मुश्किलात जो है ये इनके बावजूद वो पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, उनका पहला हक होगा, इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट के वो मुस्तहिक होंगे। और शाबाशी दी है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि हम अपना जो भी वकील होगा या जो भी मुखलिस कारकुन होगा उसको टिकट देंगे। इसलिए लोटेक्रेसी का उन्होंने कहा है कि खस कम जहां पाक, ये तो हमारी भल सफाई हो गई है और अच्छा हो गया है। तो इसलिए ये खान साहब ने जो है बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो इस मुस्तकिल मिजाजी से, और उन्होंने एक और कहा फिक्रा कि बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्किल वक्त में सब्र करने वाला वो बेशक अजीम होता है। इसलिए सब्र उन्होंने तलकीन की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की किसी अंदाज से हम तकरीब कारी में यकीन नहीं रखते,
मुल्क की अजमतों को आश्कारा करना है, पुरअमन रहना है। पुरअमन रहकर हमने जो है इंशाअल्लाह पीटीआई अगले इलेक्शन में तैयारी करे और कारकुन जो है वो तैयार हो जाएं, और जो मुखलिस है उसी को टिकट मिलेगा, जो सब्र से खड़ा हुआ है, जो मुसीबतें झील रहा है, जो इस वक्त मुस्तकिल मिजाजी से खड़ा है, उसको इंशाअल्लाह वो टिकट देंगे और पीटीआई, वो बकौल उनके पीटीआई जीतेगी अगला इलेक्शन। ये जितनी मर्जी धांधली कर लें, अल्लाह के यहाँ देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है। खबर मानिका के जो इल्जामात है उस हवाले से कोई बात की है आपने चेयरमैन पीटीआई से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या है? कहते हैं इससे बड़ा झूठ का मंबा नहीं हो सकता है जो उसने किया है, लेकिन फिर कहने लगे जो 2 माह से जो किसी और की तहवील और कस्टडी में है, जिसको 2 माह से अगवा कर रखा है, जिसकी 2 माह से जो कुछ बैशिंग हो रही है उससे जो मर्जी उगलवा लें और कहलवा लें, वो कह रहे थे कि इससे ज़्यादा बड़ी झूठ और लगब बातें नहीं हो सकती हैं जो मंसूब की गई हैं उनसे या बुशरा बीबी से। और ये जो मानिका साहब ने जो कहा है वो उसमें सरे मुँह सदाकत नहीं है। अच्छा साहब ये बताएं, एक बात ये क्लियर कर दें कि आज NPT में कितने दिन के जुर्माने रिमांड की सजा थी और अदालत ने कितने दिन का जुर्माने रिमांड आज किया, एक बात ये बता दें। दूसरा ये बताएं कि पीटीआई चेयरमैन से आपसे इस हवाले से कोई बात हुई है कि NPT मुसलसल तफ्तीश कर रही है और उसमें कुछ चीज़ें कुछ सामने आई हैं साइबर के हवाले से? देखिए, पहले तो ये है कि उन्होंने 10 दिन का मांगा था, 10 दिन का रिमांड, तो जज साहब हंस पड़े कि 10 दिन क्या करना है भाई, 10 दिन इतने दिन जो आपने लिए हैं उसमें क्या किया है? वो मैंने पढ़ के भी सुना है, 25 पैरा तक तो वो पिछली हिस्ट्री थी और 2 पैरा सारे थे जिसमें लिखा हुआ था। 2 दिन उन्होंने दिए हैं, वो भी यही कि आप तफ्तीश कर लें इसकी। वो कहने लगे जी तकाबल